مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 21ویں کلاس ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں علم اور علماء کی فضیلت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات طیبات پڑھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج بھی ہم اسی عنوان کو کنٹینیو کریں گے اور قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات طیبات پڑھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی عنوان علم اور علماء کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بھی پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھیے سورت نمبر 13 آیت نمبر 43۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل محبوب تم فرماؤ، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ کافی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، یعنی کتاب جاننے والا، صاحب علم، جو عالم ہے اس کتاب کا، وہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، اس کی گواہی ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ یعنی یہاں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں یہ بتا دیا کہ علماء، صاحب علم، کتاب کا علم رکھنے والے اس قدر مقام اور فضیلت والے ہیں کہ ان کی گواہی کو کافی قرار دیا جا رہا ہے، اور ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا، کل محبوب تم فرماؤ، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور اس کی گواہی کافی ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 3 آیت نمبر 18۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو انصاف کے ساتھ قائم ہے، صاحب علم، اولو العلم حضرات، علماء، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ سورت نمبر 13 آیت نمبر 43 میں علماء کی گواہی دلیل رسالت کے طور پر تھی، علماء کو رسالت کا گواہ بنایا گیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی کو دلیل الوہیت قرار دیا ہے، اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا ہے، یہاں سورت نمبر 3 آیت نمبر 18 میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاحب علم حضرات کی فضیلت کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علم کی 3 فضیلتیں ثابت ہوئیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ذکر کیا، اپنے بعد فرشتے، فرشتوں کے فوراً بعد علماء کا ذکر کیا، یہ فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں کی طرح اپنی ذات کی گواہی علماء سے دلوائی، یعنی علماء کو اپنی ذات کا گواہ بنایا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ان علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر ٹھہرایا، یعنی جس طرح فرشتوں کی گواہی وہ دلیل ہے، معتبر ہے، اسی طرح علماء کی گواہی، صاحب علم حضرات کی گواہی بھی معتبر ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے یہ 3 فضیلتیں علم والوں کی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم کل کی کلاس میں یہ جان چکے، پڑھ چکے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کا تعارف، جن کی توصیف، جن کی تعریف، ان کے علمی مقام کو واضح کر کے فرمائی، ان کی علمی حیثیت کو واضح کیا، اور ان کا ذی علم ہونا، صاحب علم ہونا، یہ ارشاد فرمایا۔ اسی کے ساتھ ہم اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں علمیت کے حوالے سے، تو قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی مقام بیان کرتا ہے۔ دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 113۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، یعنی جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، اس سب کا علم دے دیا، اس سب کی تعلیم دے دی۔ اور آگے اس تعلیم کو، اس علمی مقام کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ بے شک آپ پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا علم آپ کو دے دیا، ہر اس چیز کا عالم آپ کو بنا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو جس طرح باقی انبیاء کرام علیہم السلام کی علمی حیثیت کو قرآن واضح کرتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی مقام کو بھی قرآن واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 55 آیت نمبر 2، یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ سورہ رحمان ہے، الرحمن سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا رحمان ہے، علم القرآن، اور رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسانیت کی جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور انہیں بیان کا علم عطا فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی حیثیت کو واضح طور پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم ہیں جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، ہم ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے انہیں بیان کا علم سکھایا۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 96 آیت نمبر 5، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے الانسان کو اس کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں مفسرین کرام نے واضح لکھا ہے کہ یہاں الانسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا، ہم نے وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ تو اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 20 آیت نمبر 114، یہاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا سکھائی اور فرمایا وقل، محبوب تم کہو ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم کو وسعت عطا فرما دے۔ تو یہاں نبی پاک علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اور دیگر مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کی علمی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات سے واضح ہوا کہ جس طرح باقی انبیاء کرام علیہم السلام کا صاحب علم ہونا ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علمی مقام کو بھی واضح کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منصب علمیت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا، تاکہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی مقام بھی باقی مقامات کی طرح بلند ہو سکے۔ تو ان آیات طیبات کے بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جاہل کہنے پر زور لگانا، معاذ اللہ انہیں بے خبر ثابت کرنے پر پورا زور لگانا، یہ کہاں کا ایمان ہے اور یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ جاننا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا، اس چیز کا علم دیا جو حضور علیہ السلام نہیں جانتے تھے، وہ سکھایا جس کا علم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں تھا۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت سے علوم عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صاحب علم ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ایسا منصب اور ایسا درجہ ہے کہ یہ درجہ اور منصب جب اعلیٰ حیثیت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی عزت عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس منصب کا ذکر فرماتا ہے، اس علمی مقام علمی حیثیت کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اسی سے علماء کی اہمیت کا، علماء کی فضیلت کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب صاحب علم ہونا نبی کی فضیلت ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب علم بناتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم چند احادیث مبارکہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے چلیں تاکہ آج کی اس کلاس میں اس موضوع کا اختتام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، یعنی وہ عبادت کرنے والا جو عالم نہیں ہے، تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کم تر پر ہے۔ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی کم درجے والا ہو، میں اس سے کتنا افضل ہوں؟ فرمایا اسی طرح عبادت گزار سے علماء افضل ہیں۔
اتنا ہی فرق ہے ایک عالم اور ایک عابد میں۔ ترمذی کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، اور فرمایا میں سب آدمیوں میں سے بڑا سخی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے اعتبار سے سخی ہے، اور میں مخلوق میں سے سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میرے بعد فرمایا میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا اور اسے آگے پھیلا دیا۔ یہ سب سے بڑی سخاوت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد، کہ جس نے کوئی علم سیکھا اسے آگے سکھا دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے علم کا ایک باب دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 صدیقوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اسے روایت کیا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے بازوؤں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور دریاؤں کی مچھلیاں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تمام پانی کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان دعا کرتے ہیں، زمین اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں پر چلا دیتا ہے۔ فرمایا بے شک فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضامندی کے واسطے بچھاتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، سب زمین والے، سب آسمان والے، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی۔ اور فرمایا کہ عالم کا مقام عابد پر ایسا ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کا تمام ستاروں پر، یعنی تمام ستاروں کی روشنی ایک طرف ہوتی ہے اور 14ویں کے چاند کی چمک ایک طرف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث میں سے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اس کو بھی ابو داؤد شریف کے اندر روایت کیا گیا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سب زمین والے، سب آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں، یہ سب درود بھیجتے ہیں اس بندے پر جو علم سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کی بھلائی کے لیے علم سکھاتا ہے، مقابلہ بازی کے لیے نہیں، علماء کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں، پیسے بٹورنے کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا جو لوگوں کو بھلائی کے لیے علم سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، تو فرمایا چونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلی اپنے پانی میں، زمین، آسمان، فرشتے سب اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، سب اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو مسلسل ہے، اور نیک اولاد، اس کا ثواب بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے، اور تیسرا فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم، فائدہ پہنچانے والا علم۔ تو فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 عابد جو قائم اللیل ہو، ساری رات قیام کرنے والا ہو، تو صائم النہار ہو، سارا دن روزہ رکھنے والا ہو، اس کا مرنا، اور ایک عالم جو خدا کے حلال و حرام پر صبر کرتا ہے، جو خدا کے حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، اس کا مرنا یہ برابر نہیں ہے۔ یعنی 1000 عبادت گزار فوت ہو جائے اس کا مرنا اور ایک عالم کا مرنا یہ برابر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جاہل پیروں کو کہاں سے کہاں بٹھا دیا گیا، جبکہ علماء کی قدر ہی نہیں ہے۔ علماء مدارس کے اندر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ علماء مساجد میں چند ہزار کے عوض اپنی ڈیوٹی پورے تحمل کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے جاہل پیروں کو جناب کہاں سے کہاں پر بٹھا دیا، بڑی معذرت کے ساتھ، جو ان پڑھ ہیں، جنہیں استنجے کا طریقہ تک نہیں پتا، جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کو تو انہوں نے کیا سمجھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ ایسے 1000 عابد فوت ہو جائیں، ان کی موت ایک طرف، اور ایک عالم فوت ہو جائے اس کی موت ایک طرف۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عالم باعمل کو آسمانی دنیا میں عظیم شخص کہا جاتا ہے، بہت بڑا شخص تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بہت عظیم شخص ہے جو صاحب علم ہے. تو یہ انسانی مخلوق نہیں مانتی، نہ مانے. یہ دنیا کے لوگ جو ہیں یہ اپنے جاہل پیروں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھتے رہیں، ان کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر صاحب علم لوگوں کو، ذی علم لوگوں کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا شخص ہے. تو معزز حاضرین و سامعین کرام، معلوم ہوا کہ صاحب علم اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، علم کی بہت فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم.